نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب فضل انتظار الصلاة، نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کا بیان۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھے، اس کو گھر کی طرف لوٹ جانے سے نماز کے علاوہ کوئی چیز نہ روکتی ہو۔ یعنی وہ نماز کے ایک شخص جو نماز کے انتظار میں وقت گزارتا ہے، مثلا مسجد میں ایک نماز سے گیا اور اس کے بعد کچھ عبادت کی اور پھر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اگلی نماز کا وقت ہو اور وہ نماز پڑھ کر جائے، تو فرمایا کہ یہ سارا وقت جو اس کی عبادت اور مسجد میں انتظار میں گزرتا ہے، گویا وہ نماز پڑھنے کی حالت کا وقت ہے، اس انتظار کا بھی ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اس نماز کی جگہ میں رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یعنی اگر نماز کے بعد کوئی شخص مصلی پر بیٹھتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے یا کچھ دیر اس کی وہاں لگ جاتی ہے، تو اس سارے وقت میں فرشتے اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو نصف شب تک مؤخر کر دیا، یعنی آدھی رات تک لیٹ کر دیا۔ پھر آپ نماز جب پڑھ چکے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، اور تم اس وقت سے نماز میں ہو جب سے تم اس کا انتظار کر رہے ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز دیر سے پڑھتا ہے خاص طور پر، تو جب تک وہ اس نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور اس کی پڑھنے کی ادائیگی کے انتظار میں، تو وہ وقت بھی اس کا نماز ہی کی حالت میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ڈیلے ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں انسان کے اوپر نیند اتنا غلبہ پالے کہ پھر وہ نماز ہی نہ رہے۔ لیکن سارے کاموں کے آخر میں اگر نماز پڑھی جائے اور اس کا انتظار کیا جائے تو یہ بھی ایک افضل بات ہے۔ باقی نمازوں کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اذان ہوتے ہی فوراً پڑھ لینی چاہیے، لیکن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا ثواب ہے۔ اگلا باب ہے باب فضل صلاۃ الجماعہ، نماز با جماعت کی فضیلت کا بیان۔ یہ خصوصاً مردوں کے لیے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز با جماعت اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے بہتر ہے، یعنی 27 ٹائمز اس نماز کا ثواب زیادہ ہے جو جماعت میں پڑھی جائے بنسبت اس کے جو اکیلے ادا کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو با جماعت نماز ادا کرنے پر گھر میں یا بازار میں نماز ادا کرنے کی نسبت 25 گنا ثواب ملتا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کو نماز ہی نے گھر سے نکالا، پھر جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے اس سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو جب تک وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اپنی جگہ سے مراد یہاں مسجد ہے۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس پر مہربانی فرما، اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم ارحمہ۔ اور وہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔
اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک نابینا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی رہنما نہیں جو مجھے مسجد میں لے جائے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کو گھر ہی میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دیں، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر جب وہ واپس پلٹا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا، کیا تم نماز کے لیے آذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آذان کی آواز پر لبیک کہا کرو، یعنی جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہ ضرور کہا کرو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نابینا انسان کے لیے رخصت ہے، وہ گھر پر بھی نماز پڑھے تو اس پر کوئی حرج نہیں اور اسے وہی اجر و ثواب ملے گا جو مسجد جانے کا ہے۔ اور یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ بلا وجہ دوسرے کو مشقت میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ اکیلا اس کا جانا اگر ناممکن ہو، خاص طور پر۔ جی ترجمے میں یہ جو عربی عبارت ہے اس میں لکھا ہے قال فاجب۔ فاجب کا مطلب ہے جواب دیا کرو۔ اس میں ہے کہ هل تسمع النداء، کیا تم آواز ندا کا مطلب آذان سنتے ہو، بالصلاۃ نماز کی؟ قال نعم، قال فاجب، تو پھر جواب دیا کرو یعنی لبیک کہا کرو۔ وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن مكتوم المؤذن رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا۔ حضرت عبداللہ اور ایک قول کے مطابق عمرو بن قیس جو ابن مکتوم کے نام سے مشہور ہیں اور مؤذن تھے، رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ میں زہریلے کیڑے اور درندے بکثرت ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو تو آؤ، یعنی راستوں میں کیڑے مکوڑے کا ہونا یا درندوں کا ہونا یہ عذر نہیں کہ جس کی وجہ سے گھر نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی سفر اور کوئی بھی راستہ کسی خطرے یا مشقت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں اور آذان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں اور وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوئے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر سخت غصے کا اظہار فرمایا جو آذان کی آواز سن کر گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا، جسے یہ بات پسند ہے کہ کل یعنی قیامت کے دن اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے تو اسے چاہیے کہ ان نمازوں کی پابندی کرے جبکہ ان کے لیے آذان کہی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مشروع فرمائے ہیں اور یہ نمازیں ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اور اگر تم گھروں میں نماز پڑھو جس طرح یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دو گے یعنی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے وہی شخص جماعت سے پیچھے رہتا ہے جو منافق ہے اور جس کا نفاق ظاہر ہے، اور بلا شبہ ایک آدمی کو دو آدمی سہارا دے کر لاتے اور اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، اس حدیث کو دوبارہ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ قیامت کے دن ایک مسلمان کی حیثیت سے اٹھے اور اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ جب آذان کہی جائے تو اس وقت اس آذان کا جواب دے اور نماز کی پابندی کرے اور ہدایت کے طریقے کی پابندی کرے، اور وہ کیا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسجد میں جائے، کیونکہ جس نے میری سنت کو ترک کر دیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ گویا مسجد میں جانا اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور مسجدیں تعمیر ہی اس لیے کی جاتی ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھی جائے، ادروائز تو وہ ایک صرف میوزیم ہو کر رہ جائیں گی۔ اسلامک فیوچر ایک رسالہ ہے، ریاض سے نکلتا ہے، اس میں دنیا بھر کے مختلف حالات اور اسلام پر مبنی کئی مضامین ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک اٹلی کی مسجد کے بارے میں کہا گیا کہ شاہ فیصل شہید نے وہ مسجد تعمیر کرائی تھی، اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ مال دیا بلکہ بہت تگ و دو کی، بہت جد و جہد کی، کیونکہ روم کے اندر مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے لیے کئی سال لگے اور بہت اعلیٰ سطح پر نیگوشیشن کے بعد وہ مسجد تو تعمیر ہو گئی، لیکن وہ اس طرح کی تعمیر ہے کہ باہر سے دیکھنے سے ایک شخص کو مسجد نام کی شے نظر نہیں آتی، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص واشنگٹن سے اٹلی میں آیا اور اس نے یہ سوچا کہ نماز کا وقت ہے تو ہم مسجد نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو وزٹ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے معلوم کیا کہ یہ تو نماز کا وقت ہے تو مسجد لاکڈ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف جمعے کی نماز کے لیے کھلتی ہے، اور اس ملینز آف ڈالرز کی وہ مسجد تعمیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے تھوڑا تردد کیا کہ ہم بہت دور سے آئے اور مسجد وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسجد وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو فلاں اور فلاں دن 9 سے شاید 11 بجے کو 2 گھنٹے کا ٹائم تھا، وہ سیاحوں کا ٹائم ہوتا ہے مسجد کو دیکھنے کے لیے، تو اس وقت آپ آ سکتے ہیں۔ تو اس پر وہ پھر تبصرہ کرتا ہے آگے جا کر مضمون نگار یا وہ جو سیاح تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ مسجد ہے یا کوئی میوزیم ہے، ایک تاریخی مقام یا ایک بہترین تعمیر کے نمونے کے طور پر کھولا جاتا ہے اور نماز کے اوقات میں سے نہیں کھولا جاتا۔ اور یہ کہاں ہے مسلمان ملکوں کے سفراء اور کہاں ہیں وہ کاؤنسلرز جو اس ملک میں ہوتے ہوئے اس مسجد کو کھولنے کے لیے یا کھلوانے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ کیا مسجد کا مطلب صرف اس میں جمعہ کی نماز ہے؟ حالانکہ مسجد تو بنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اس میں 5 وقت کی نماز پڑھی جائے اور آذان دی جائے۔ اور یہ تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی یورپین کنٹری میں اونچی آواز میں آذان دینے کی اجازت نہیں، صرف اتنی آذان دے سکتے ہیں کہ جو 4 دیواری کے اندر ہی جس کی آواز رہے۔ برمنگھم میں ایک مرتبہ بہت تگ و دو کے بعد مسلمانوں نے آذان کی اجازت لی، لیکن اس پر بہت ہنگامہ اور شور ہوا، بالآخر وہ فیصلہ واپس ہو گیا۔ لیکن اٹلی کی اس مسجد کے بارے میں تو بہت افسوس سے کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی عبادت گاہ ہے، خواہ وہ سینیگاگ ہو، خواہ وہ چرچ ہو، خواہ وہ مندر ہو، عبادت گاہیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں اور ان کے کھلنے کے اوقات محدود یا مخصوص نہیں ہوتے، اور عبادت گاہیں سب کے لیے عام ہوتی ہیں، اس میں یہ بھی شرط نہیں ہوتی کہ کوئی ایک خاص فرقے کا شخص اس میں داخل ہوگا، اور مسجدیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جہاں مسلمان آتے تھے وہاں غیر مسلم وفود بھی آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ لیکن اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم بطور مسلمان امت کتنے کمزور ہیں کہ ہم اتنے بڑے ملک یا شہر میں اپنی مسجد کو کھلا بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو بہرحال یہاں چونکہ مسجدوں کا ذکر آیا تو چلتے چلتے آپ کو یہ قصہ سنا دیا ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی تو یہ میری سنت کو چھوڑنے کے برابر ہوگا، اور اگر سنت کو چھوڑ دیا گیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے صرف وہی شخص جماعت سے پیچھے رہتا تھا جو منافق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی سچے مومن کے لیے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے۔ اور جس کا نفاق ظاہر ہے، اور بلا شبہ ایک آدمی کو 2 آدمی سہارا دے کر لاتے اور اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا، یعنی بیماری کے حالت میں بھی، اور ایسے لوگ بھی جو خود چلنے کے قابل نہ ہوتے وہ بھی گھر میں نماز پڑھنا پسند نہ کرتے، لوگ انہیں اٹھا کر لاتے اور وہ مسجد ہی میں نماز ادا کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے، فرمایا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے
اور بے شک جس مسجد میں آذان کہی جائے اس میں نماز ادا کرنا ہدایت کے طریقوں میں سے ہے۔ ہدایت کے اپوزٹ جو ہے وہ گمراہی ہے، یعنی اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو لا محالہ دوسرے رستے پہ چل نکلو گے۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو 3 آدمی کسی گاؤں یا جنگل میں جمع ہوں اور وہاں نماز قائم نہ کی جائے تو شیطان ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ تم جماعت کو معمول بناؤ کیونکہ اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر 3 لوگ بھی، 3 مرد مثلاً یا 3 لوگ یہاں ذکر ہے کسی جگہ پر اکٹھے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر جماعت قائم کریں، یعنی جماعت سے